ہو جائے گی عبادت کے. تو یہ باریک باتوں کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے. یہاں کے فلسفے کو اور جو جہاں آپ اکثریت میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے مسلمانوں میں بے نیازی ہوتی ہے کہ وہ وہاں ہو رہا ہے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے, لیکن ادھر بے نیازی نہیں ہے. تو یہ بے نیازی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اسلام یہ چونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں ہم جو ہے. آپ جب اسی لیے میں نے رات میں یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے مشترک چیزوں کو جو معقولیت کی بنیاد پہ جو چیز جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو ہمارے یہاں جو حوالہ موجود ہے ہمارے یہاں تو آپ اس کو اگر ریجیکٹ کرتے تو اس کا آدھار ہونا چاہیے. تو وہ چیز جو ہے آپ کے یہاں ہونا چاہیے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ چچا زاد جو ہے بہنیں ہیں, خالہ زاد بہن ہے. خالہ زاد بہن یا مامو زاد بہن سے جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں موجود ہے کہ ہو سکتی ہے. آپ کے یہاں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کہتے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ رام نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جو ہے آدرش کس کو بناتے ہیں؟ مرکز میں جو ہے نا ہمیشہ جو ہے ایک ہی شخص ہونا چاہیے. اگر یہ ایک شخص نہیں ہو مرکز میں, اگر جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہوگا تو وہ پھر مرکز ہی نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرکز میں ہے, کعبہ مرکز میں ہے, قرآن جو ہے وہ مرکز میں ہے, اللہ جو ہے وہ مرکز میں ہے. تو سب کی حیثیت الگ الگ ہے لیکن سب مرکز میں ہے. اگر وہ مرکز میں نہیں ہے, اپنے یہاں جتنے بھی جو ہے صحابہ کرام ہے یا تابعین ہے یا تبع تابعین ہے, محدثین ہے, فقہا ہے, مجتہدین ہے, وہ مرکز میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ تشریحات اور تعبیرات کی جگہ پر ہے. مرکز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجتہد بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں رکھ کے بات کرتا ہے. تو ہمارے یہاں مرکز جو ہے وہ موجود ہے, دیگر مذاہب میں مرکز نہیں ہے. ہم نے جو بہت سوال کیا کہ آپ کے یہاں جو ویکتی ہے جس کو آپ آدرش مانتے ہیں وہ کیندر میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیندر میں جو ہے مرکز میں وہ ویکتی یا وہ شخصیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ شخصیت جو ہے کیندر میں نہیں ہے تو آپ جو ہے جائز ناجائز, اچت انوچت جو ہے, حرام حلال جو ہے, جائز ناجائز جو ہے وہ کس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے نام لیا جاتا ہے رام چندر کا. تو آپ کو ساری چیزیں ان کے حوالے سے بتانی پڑے گی, یا جو ہے ان کی باتوں کی جنہوں نے تعبیر و تشریح جو ہے پیش کی ہے براہ راست یا واسطے سے, وہ بتانی پڑے گی. تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کہاں ہے؟ رامائن تو والمیکی رامائن جو ہے وہ والمیک نے لکھی ہے. بعض کہتے ان کے زمانے میں تھے, بعض کہتے کہ نہیں تھے. تو یہ تو بات ان کی ہو گئی نا. انہوں نے رام سے پوچھ کے کہاں لکھا ہے اور وہ رام کے ساتھ کہاں رہے ہیں؟ جب آپ والمیکی رامائن جو کھولیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ شروع میں یہ بات آ جاتی کہ رام کتھا جو ہے اس سے پہلے کوئی جو پستک تھی, اس آدھار پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے سلسلے حدیث جو ہے آپ جو پڑھتے ہیں اپنے شیخ سے حدیث جو ہے بخاری, تو وہ جو ہے ہم نے بخاری پڑھی جو ہے مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے, انہوں نے شیخ الہند سے, انہوں نے حضرت نانوتوی سے, اور یہ سلسلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں جو ہے رامائن مہا بھارت جو ہے یا گیتا یا اپنیشد یا قرآن جو ہے, تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ چیزیں کیسے پہنچی ہے, اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو جب اس میں سلسلہ نہیں ہے, سلسلہ جو ہے وہ حجت بھی ہے اور سند بھی ہے, تحفظ کا وہ ذریعہ بھی ہے. تو جب تک آپ اس سند کو جو ہے چاہے وہ عملی تواتر کے اعتبار سے ہو
یا جو ہے نسلن بعد نسلن منتقل ہو، یا جو ہے وہ ایک راوی دوسرے راوی سے وہ بتائے وہ کہ میں نے یہ سنا ہے، پھر راوی معتبر اور ثقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ خصوصیات جو ہے دوسروں میں نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ اسلام میں موجود ہے وہ۔ تو یہ جو قرآن ہے، قرآن جو ہے تواتر طبقہ کے حساب سے، اور امت نے جس دن اس کو سنا اسی دن سے یہاں تک چیزیں پہنچی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تاریخ میں موجود ہے، گھر مکان بھی جو ہے لوگوں نے دیکھا ہے، اور جب وصال فرمایا تو آپ کا روضہ اقدس بھی موجود ہے۔ تو کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے جس کا طواف نہ ہوتا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روضہ اقدس ہے، تو وہاں بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی آدمی ضرور رہتا ہے، کعبہ میں بھی رہتا ہے۔ تو ہمارا تسلسل ہے۔ تو یہ رام کرشن جو پیدا ہوئے تھے تو یہ کس نے دیکھا ہے؟ گاندھی جی کہتے ہیں 27 جولائی 1937 کے ہریجن میں انہوں نے لکھا ہے کہ رام اور کرشن جو ہے تصوراتی شخصیت، تاریخی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کلپنک ہے، وہ تصوراتی نہیں ہے۔ اس لیے میں کانگریسیوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ حکومت چلانے کے لیے ماڈل اگر بنانا چاہتے ہو تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بناؤ۔ انہوں نے دونوں کا نام لیا ہے، لیکن مشہور زیادہ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہے۔ یہ ہریجن میں انہوں نے 27 جولائی 1937 کے ہریجن میں لکھا ہے۔ کہا کہ چونکہ وہ تاریخی شخصیت نہیں ہے اس لیے میں ان کا حوالہ نہیں دے سکتا ہوں ماڈل بنانے کے لیے جو ہے، اس لیے میں جو ہے حوالہ دے رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا، کیونکہ یہ دونوں تاریخی شخصیت ہے، اور ان دونوں نے جو ہے وہ فقیری میں شاہی کر کے دکھائی ہے۔ تو تم لوگوں کو جو ہے سادگی میں جو ہے حکومت کر کے جو ہے وہ دکھانا ہے۔ تو گاندھی جی کی شخصیت جو ہے موجودہ دور میں ہندوستان میں سب سے بڑی ہے وہ، اور ان کے سامنے جو ہے جب ماڈل پیش کرنے کا ہوتا ہے، آئیڈیل بنانے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو وہاں آئیڈیل نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ کہ آئیڈیل بنانے کے لیے جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخصیت تاریخی بھی ہو اور اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو۔ اگر اس میں عیب ہوگا تو وہ آئیڈیل، اور اسی لیے اپنے یہاں نبیوں کا جو ہے معصوم ہونا ضروری ہے، اور جن بزرگوں کو آپ جو ہے مارگ درشک مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو ان کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان سے جو ہے کوئی گناہ ہوا تھا اور وہ اسی میں جمے رہے تو وہ بزرگ نہیں ہوگا۔ پھر بزرگ وہی ہوتا ہے، محفوظ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چوک ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اس نے، اور وہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے صحیح کی طرف جو ہے پلٹ جانا۔ جو وہ صحیح کی طرف پلٹ گئے تو اس عیب سے وہ محفوظ ہے وہ، اور نبی جو ہے وہ معصوم ہے، ان سے کوئی ایسا عیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھسلن جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے، آدمی چل رہا ہے کیچڑ ہے پھسل گیا، اس میں اس کا دخل ہی نہیں ہے، ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سڑک پہ چل رہے ہیں ہم کو گرنا چاہیے۔ تو پھسلن میں چونکہ ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ گناہ نہیں ہے وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ جو ہے ڈاکٹر ہیڈگوار نے، میری ایک کتاب ہے 300 پیج کی، وہ شاید مولانا نے وہ کتاب منگوائی ہو، یہ RSS کے بانی ہے، ان پہ میں نے کتاب لکھی ہے ڈاکٹر ہیڈگوار تحریک و حیات کے نام سے 300 پیج کی، اور ساورکر بھی کی حیات بھی میں نے جو ہے سوانح لکھی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ہیڈگوار کہتے ہیں کہ جو بھی آپ ماڈل آدرش بناتے ہیں، ماڈل اور آدرش کے لیے جو ہے اس کا جو ہے بے عیب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اس میں کسی طرح کا پاپ کا جو ہے وہ چنہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اتہاسک ہونا چاہیے، تاریخی ہونا چاہیے۔ تو رام کرشن کے بارے میں چونکہ اتہاسکتا کو لے کے، تاریخی ہونے کو لے کے کئی طرح کے سوال ہیں، تو وہ جب سوال کھڑا ہو گیا ہے، پرشن کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ ماڈل بنانا اور آئیڈیل بنانا جو بہت مشکل ہے۔
आज के दौर में हमें कुल मिला के जो है वो शिवाजी को बनाते हैं। तो शिवाजी कैसे मॉडल बन सकता है समाज का, अब पूरी दुनिया का, जब पूरे मुल्क का? वो तो एक छोटे से इलाके मराठवाड़ा का हुक्मरान जो था, अब वो भी जो है जो परंपरागत जो है अमल होता है, प्रक्रिया जो है, रिवायती अमल जो होता है, ये जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब जो बादशाह बने तो वो एक मुस्लिम समाज का या दुनिया का या मुगलों का वो तरीका था कि बाप के बाद जो है या उसमें जो है हुकूमत चली आ रही है, तो इसके बाद जो है वो बन गया। तो जो है मुगलों में जो है वो तुर्कों में ये था कि वो लड़ाई के जरिए से या ताकत के जरिए से वो बनता था। अगर औरंगजेब जो है दारा शिकोह को, शुजा को और मुराद को न मारते तो ये तीनों उनको मार देते। तो उसमें ये होता था कि जो बादशाह बनता है वो सबको खत्म कर देता था, उनको डर रहता था कि ये कहीं बगावत न कर दे। तो औरंगजेब जो बादशाह बना है वो प्रक्रिया है वो, और वो हुकूमत बनाने का अमल है वो, उसके तहत जो है वो बादशाह बने, इसलिए समाज ने जो है कबूल कर लिया। और शिवाजी जो है जो एक छोटे से इलाके का जो हुक्मरान बना है उसको समाज ने कबूल नहीं किया है। वो मुगल तारीख की जितनी किताबें हैं सब में आप देखेंगे मुंह से जबल लिखा हुआ है, पहाड़ी चूहा जो है। तो ये जो पहाड़ी चूहा है, रहसन है, डाकू के तौर पे ये किया गया। तो औरंगजेब पे सबसे ज्यादा तफसीली काम जो किया है वो जदूनाथ सरकार ने, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब जो है, और वो 5 जिल्दों में है औरंगजेब पे। सबसे ज्यादा जो है मुगल पीरियड पे औरंगजेब पे काम किया है वो जदूनाथ सरकार। वो हमारे नाना से जो है उनके अच्छे ताल्लुकात थे जदूनाथ सरकार के, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं वो। तो सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। तो उन्होंने औरंगजेब पे जो है 5 जिल्दों की किताब लिखी। अब 5 जिल्दों की किताब लिखी मुगलों पे, अब 2 जिल्दों में जो है महाराष्ट्र पे, 2 जिल्दों में जो है बंगाल की तारीख की। ये सब किताबें मैंने पढ़ी है। तो वो कहते हैं कि औरंगजेब की तरह जो है कदीम भारत से जो है, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक जो है, और वो भारत जो है जिसमें अफगानिस्तान और बर्मा, नेपाल वगैरह सब जो है वो शामिल होता था। कहने लगी कि इतना ऐसा आदमी जो है, हालांकि वो मुखालिफ है औरंगजेब के, लेकिन कहा कि एक आदमी जो है 50 साल कैसे हुकूमत उसने कर लिया है। तो 50 साल हुकूमत की तो उन्होंने इसलिए लिखी ताकि हिंदू समाज जो है वो सोचे कि उसी तरह का कोई ऐसा निजाम बनाओ कि एक आदमी जो है कम से कम 50 साल हुकूमत करे। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। तो शिवाजी जो है वो आइडियल मॉडल कैसे बन सकते हैं? शिवाजी ने ये नहीं कहा कि जो है लौकी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दाल जो है वो किस चीज की खाना चाहिए, किस जानवर का गोश्त खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, और शादी ब्याह का क्या तरीका है, और जो है ये जो खैर खैरात का जो है क्या तरीका होना चाहिए, समाजी निजाम जो है वो कैसे चलेगा। वो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज के बारे में जो हिदायत दी है, अगर वो गलत है तो उसको रोका है, और अगर सही है तो उसको करने के लिए कहा है। तो शिवाजी जो है वो मॉडल आइडियल कैसे हो सकता है? आइडियल हमेशा मुकम्मल होना चाहिए। अगर वो मुकम्मल नहीं तो वो अधूरा आइडियल है, तो उसको अपनाना जो जरूरी नहीं है। माबूद का मुकम्मल होना जरूरी है, जो आइडियल है उसका मुकम्मल होना जरूरी है। अगर वो माबूद मुकम्मल नहीं है तो वो पूजना जो है वो मूर्खता है, वो हिमाकत है। हमारे यहाँ जो है रब और खालिक वो एक ही है। इबादत जो है क्यों करना चाहिए, वो कुरान ने जो है जवाब दिया है कि इबादत जो है सिर्फ उसी की हो सकती है जो खालिक हो और रब हो। भाई उसने पैदा किया है, उसने जो है तदरीजन जो है हमारी परवरिश की है, इसलिए हम इबादत करते हैं। तो ये जो आप जो है 3 करोड़ और 33 करोड़, अब आरएसएस वाले कह रहे हैं 80 करोड़ हो गए। तो जो समाज भगवान पैदा कर सकता है तो उस समाज को समझना मुश्किल भी है, और वो समाज जो है वो आइडियल मॉडल भी नहीं बन सकता है। हमारा नजरिया ये है कि सब चीज को जो है खुदा ने पैदा किया है,